الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ آلکا و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہیں شرن جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ دیکھیں جی مائیے دوڑے تو مجھے آتے نہیں ہیں، جو چیز پڑھی ہے وہی سناؤں گا، تو مائک سائیڈ پہ بھی کرنے کا قائل ہوں، مسئلہ نہیں ہے، مائک کے بغیر بھی ہو جائے گی، چونکہ شاید باہر سپیکر لگے ہیں، عورتیں بھی سن رہی ہیں، تو اس لیے شاید لگایا گیا، وگرنہ ویسے ہی اوکے ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم نا حضور کے غلام ہیں، اور تھوڑا چسکے سے باہر بھی نکل آنا چاہیے۔ محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ محفل سجائی گئی ہے۔ دیکھیں نا آج عید کا جو ہے کل اختتام ہو گیا اور آج چوتھا دن گزر رہا ہے، اور مسلمانوں نے عید بھی کھائی۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا وہ جی کمزوری آئی ہوئی یا بکرا تازہ کھادا ہوئے ہیں، تو مطلب یہ عذر بھی گیا۔ اور اب کوئی کہے جی بجلی کوئی نہیں، بجلی بھی آ گئی ہے، پٹرول کے بغیر ہی چل رہا ہے نا بھائی، پٹرول نہیں نا ہے، بجلی چل رہی ہے، تو کسی کا نقصان بھی نہیں ہو رہا۔ تو محبت کے ساتھ دیکھیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ماشاءاللہ بڑا پیارا خطاب کر رہے تھے، کوئی حدیث ایسی نہیں تھی جو سیاستہ سے پیچھے ہٹی ہوئی ہو، اور راویوں کے نام بھی لے رہے تھے، صحیح سند کے ساتھ حدیثیں سنا رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا سارے ویسے بیٹھے، چونکہ یہ قوم نہ چسکوں کی عادی بن گئی ہے، اپنے بھی، اقبال کہتا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش۔ ہاں سیدھی بات کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی اپنے بھی خفا ہیں بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ بھائی پیسے لے کے تو ہم لوگ آتے کوئی نہیں ہیں، آپ ادھر بٹھا دیں گے تب بھی اوکے ہے، ادھر بٹھا دیں گے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جو ادھر مرضی مطلب بات ہی کرنی ہے نا سرکار کے نام سے، تو محبت کے ساتھ۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جناب دیکھیں ہر مرتبہ کہا جائے کہ او جی نبیاں دے امام دا ذکر کرو، ویسے ہی بندے کو مزہ آنا چاہیے، یار سرکار کی بات ہو رہی ہے، مزہ۔ وہ حاجی جب حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا، ابھی سیزن گزرا حج کیا، اللہ ان کے حجوں کو قبول فرمائے، تو مطلب اس کے سامنے جب ذکر کرے نا مدینے کے پہاڑوں کا، مدینے کی گلیوں کا، مدینے والے کا ذکر کرے، تو اس کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں، مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کے، اس کا مطلب چہرہ دیکھ کے ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے مدینے جا رہا ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے، اور یہی روحانیت ہے، یہی اصل ہے، یہی مطلب سب کچھ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی مثال پر کے برابر بھی ہوتی نا، پر کے برابر، تو اللہ مسلمانوں کو اتنا مال عطا کرتا کہ ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، مطلب عزت ہے ہی نہیں، ایک سمندر کے ایک قطرے کے برابر بھی اس دنیا کی عزت ہی کوئی نہیں، بس یہ امتحان کے لیے بیٹھے ہیں،
کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بر، اگر میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو یہ مطلب محبت کے ساتھ بیٹھے اور تھوڑا سا شعر و شاعری سے باہر بھی آنا چاہیے، اور جو مطلب درست بات کرے، شریعت کی بات کرے، حقیقت پہ مبنی گفتگو کرے تو اس کو بھی سننا چاہیے، اور کہنا نہ پڑے او جی حضور دی گل کرو جی، کوئی او خادم رضوی صاحب فرماندے سی نا، کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے با ملا، اور دلیل پوچھتے ہیں نا ماشاءاللہ میلاد سجایا ہے، او جی مولانا وہ تو 12 ربیع النور شریف کو سجایا جاتا ہے، عید الاضحیٰ تے کون سجاندہ ہے؟ انہوں نے کہا چپ کر، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ ہم تھوڑی مطلب ایک ربیع النور شریف تھوڑا نا حضور کا مہینہ، سارے مہینے ہی سرکار کے ہیں، سارے دن ہی میرے نبی کے ہیں، ساری کائنات ہی میرے نبی کی ہے، سارا کچھ ہی حضور کا ہے، تو ہر دن حضور کی بات ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو اس میں مطلب کوئی قید نہیں ہے، مقید نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں لکھا جناب صبح کرو، شام کو کرو، دوپہر کو کرو، اس وقت کرو، نہ کوئی یار دی گل سنا ملا، مجھے مقید نہ کرو۔ او جی حضور کے پاس اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا، تو اس مطلب اس بحث میں ہم نے پڑھنا ہی کوئی نہیں، تیرا مقدر، تیرا نصیب، تو جتنا مان رہا ہے تو اس کو توڑ رہا ہے جس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپ رہا ہے جس کو ناپا نہیں جا سکتا، اور اس کو آپ دیکھیں نا، جو ایک وہ نہیں ہوتا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سنارا، اس کے بعد چھوٹا سا ترازو ہوتا ہے، اس میں آپ جناب منوں کے حساب سے چیز رکھے تو وہ تو ویسے ہی ٹوٹ جائے گا، تو یہ تھوڑا سا عقل ہے، اس میں وہ ذات نہیں آ سکتی، کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں جو کہتا ہے نا وہ غلط بات کر رہا ہے، مطلب حضور کی تعریف کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کوئی مصنف سرکار کے ایک موضوع پہ کمپلیٹلی لکھ ہی نہیں سکتا، یہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تمام مکاتب فکر اس چیز کو مانتے ہیں کہ حضور کی تعریف کسی کے بس کی بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کرنے بیٹھے، مطلب میں کہوں جی او مولانا اسی جناب اتنے پیسے خرچے میلاد منایا تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ان کی مہربانی ہے، وہ قبول کر لیں یا نہ کر لیں۔ حضرت موسیٰ کو وہی آئی نا، وہی آئی کہ فلاں بندے کو جا کے کہہ دے جو اتنے سالوں سے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، روٹی بھی نہیں کھا رہا اور پیاس برداشت کر رہا ہے، اس نے جناب دن کو روزہ رکھتا ہے، راتوں کو تلاوت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کو کہہ دے میں نے تیرے نمازوں کو بھی رد کر دیا، تیری تلاوتوں کو بھی رد کر دیا، تیرے روزوں کو بھی رد کر دیا، تیرا سب کچھ برباد کر دیا، تجھے جو ہے وہ پلے درجے میں ڈال دیا۔ جب حضرت موسیٰ پہنچے نا، جب بتایا اسے کہ تیرا سب کچھ برباد ہو گیا، جب اس نے بات سنی تو وہ وجد میں آ گیا، خوش ہو گیا، دمان ڈالنے لگا۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے یار تیرا سب کچھ مطلب جو کچھ تو نے کیا تھا سب کچھ برباد ہو گیا، تیرے پلے ہی کچھ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہے، تو مطلب اس کا مطلب سارے گناہ کٹ گئے، مطلب سیدھی جہنم ہے، اور تو مطلب خوش کس بات پہ ہو رہا ہے؟ کہا میرا کام تھا کرنا، اس نے مجھے کہا تھا سجدہ کر، میں کر رہا تھا، اس نے مجھے کہا رکوع کر، میں کر رہا تھا، اس نے کہا میرے حضور سجدہ کر، میں کر رہا تھا، اس نے کہا نماز پڑھ، میں پڑھ رہا تھا، اس نے حکم دیا کہ میرے حضور جو ہے وہ روزہ رکھ کے اپنی زندگی کے ایام گزار، میں گزار رہا تھا، میں سب کچھ کر رہا تھا، یہ تو اس نے جو حکم دیا میں کر رہا تھا، یہ میرے ذمہ کا کام تھا، میں کر رہا تھا۔ اب یہ تو وہ بے نیاز جانے، وہ قبول کرے یا رد کر دے، یہ تو اس کی مرضی، یہ تو اس کی بے نیازی، یہ تو اس کی کبریائی، یہ تو اس کا بڑک پن، یہ اس کی کرم نوازی کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، میرے سجدوں کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں چل رہی تھی، یہ باتیں چل رہی تھی۔ جناب جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، کہا جا بندے کو پیغام دے دے، میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے، میں نے اس کی بخشش فرما دی ہے، وہ پتہ نہیں کس بات پہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ جب بھی جو ہے وہ سرکار کی بات ہو، دیکھیں نا میں نے پوری وہ آیت کریمہ پڑھی درود پاک کے حوالے سے، اور الحمدللہ ہم سنی تو درود سے پہچانے جاتے ہیں، درود پاک ہماری پہچان ہے، درود ہماری پہچان ہے الحمدللہ۔ مسجدوں کے اندر نشاندہی کرتا ہے کہ یہ سنیوں کی مسجد ہے یا کسی اور مذہب کی مسجد ہے۔ درود مطلب بیسک ہے ہماری نا، جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں، اور وہ بھی کوئی نہ پڑھے، اچھا کوئی کہہ بھی رہا ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہے، تو یہ تو درست نہیں ہے۔
تو اللہ ہم سب کو نبی کی ذات پہ درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سونے محمد عربی علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات پر کثرت سے درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے سمجھایا جب بھی کوئی گفتگو کر رہا ہو، ہزار بندے آئیں گے جائیں گے، تو شریعت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہو تو ویسے ہی مطلب مفتی کو کہا گیا اگر مفتی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے تو اس سے شریعت کا مسئلہ نہ پوچھا جائے، کہیں آگے پیچھے نہ کر جائے، اور یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اپنی گپوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ختم کے وقت آدھے بندے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آدھے جو ہے وہ جگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، آدھا کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیفیت چل رہی ہوتی ہے۔ جبکہ قرآن پڑھنے کے دوران ایون کہ علماء نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب وہ جو ختم کے اندر ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت آتی ہے نا، تو اس میں بھی انگوٹھے چومنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو مطلب توجہ کے ساتھ ہر چیز کو سماعت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان بھائیوں کی یہ محفل سجانا قبول فرمائے، اور مجھے پتہ چلا کہ ان کے شہزادہ ہوا، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور یوں ہی جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے، نبی کی جو ہے وہ ذکر کرتے رہیں۔ تو کوشش کر کے یہ محفل صرف جو ہے وہ چند لوگوں کو جمع کر کے نہیں ہوتی، بلکہ گھروں کے اندر بھی یہ منائی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی دلیل پوچھے نا، وہ ابھی میں کہہ رہا تھا نا، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ وہ کہے جی مولانا دلیل دیو، علم غیب کتھے لکھے؟ ویسے تو دلیلیں ہیں قرآن پاک کے اندر 20 آیتیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر پوری ایک جلد جو ہے وہ مرتب کی، پورا ایک رسالہ لکھا کمال کا، اور اس کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر پر مغز دلائل دیے، ثابت کیا۔ لیکن یار سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی شان کو مانتے ہوئے میں موت پڑتی ہے۔ مطلب 4 کتابیں پڑھ لیں تو بندہ کہے جی او انگوٹھے چومنا کتنے لکھے؟ 4 کتابیں پڑھ لی تو مطلب اعتراض شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ انہوں کہو کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ بچ پسا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ بس حضور کی بات کرو نا، بات ہی ختم ہے۔ سرکار کی بات کرو، نبی کریم علیہ السلام کے حسن و سخا کی بات کرو، حضور کے علم غیب کی بات کرو، حضور کے معجزات کی بات کرو، سرکار نبی کریم علیہ السلام کے توسل کی بات کرو، بس بات ختم ہے۔ تو یہی اکثر جو ہے میلاد کے اندر بس اوقات جو ہے وہ دلیلیں مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ جی کتنے لکھے آتے، کس طرح۔ یہ دیکھیں کوئی بھی دیکھ لے اس پورے جو ہے وہ جلسے کے اندر شروع سے لے کر کے آخر تک کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جس پہ کوئی جو ہے وہ غلط آبجیکٹ لگا سکے کہ یہ کام جو ہے غلط ہو رہا ہے۔ ہاں جو غلط ہوتا ہے اس کو ہم بھی غلط کہتے ہیں۔ جو ڈھول جو ہے تماشے کرتے ہیں تو وہ بدبخت ترین لوگ ہیں، ان کا جو ہے ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کی شریعت ایسے یہ آدھا تیتر اور آدھے بٹیر والی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ابھی اوجڑی کے مسئلے پہ بات جا رہی ہے، او کوئی نا مولوی صاحب اسی بھی اون تکر کر دے ہیں، بھائی جائز نہیں ہے تو نہیں ہے، بات ختم۔ مطلب شریعت کہہ رہی ہے جائز نہیں ہے تو میں جناب بڑا بن کے بیٹھا رہوں، کہوں جی او جی مولانا اسی تے پچھو تو کھاندے آ رہے ہیں تو تسی، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو جو ہے شروع سے لے کر آخر تک غسل کے فرائض نہیں آتے تو آگے کوئی سیدھے بتا دے تو وہ کہیں نہیں جی اسی تے ادھر ہی کر دے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو غلط بات ہے غلط بات ہے۔ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ گزری، اس میں کیسا رضا کا سبب ہے، کیسی جو ہے وہ سچائی کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بڑھاپے میں جناب ابراہیم نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، 86 سال کی عمر میں ایک بیٹا اللہ نے عطا کی، اور بیٹا بھی کون؟ جس کی جو ہے پیشانی میں نبوت کا نور چمکتا تھا، بیٹا بھی وہ جس کی پیشانی میں محمد عربی علیہ السلام کا نور چمکا کرتا تھا، عطا کیا۔ اور کیا فرمایا میرے رب نے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے اسے بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا کی۔
کتنے دن گزرے؟ پوچھے مفسرین سے، چند دن گزرے تھے، حکم آیا ابراہیم اپنی زوجہ سیدہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے جا کر کے وادی مکہ کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ وادی مکہ کا سیدھا مطلب ہے، دیکھیں نا رات کو لائٹ نہیں دی، لوگوں کو نیند ہی کوئی نہیں آئی، کوئی چھتوں پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی جناب ساری رات ہی نہ آ رہا ہے، نیند ہی کوئی نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، تو عجیب کیفیت تھی۔ ان کو حکم دیا گیا کہ تم جو ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کے آؤ۔ آگے سے یہ نہیں کہا مولا اتنی سخت گرمی ہے، مولا وہاں تو کوئی گھر ہی کوئی نہیں، اللہ وہاں تو کوئی کھانے کا کنسپٹ ہی کوئی نہیں، وہاں تو درندے رہتے ہیں۔ تو مطلب اپنے بچے کو جس کو 86 سال کی عمر میں ملا ہو لخت جگر، اور وہ ایسے چھوڑ کے آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک سوال نہیں کیا، چپ کر کے لے کے چل پڑے، وہاں جا کے چھوڑا، واپس آنے لگے، تھوڑی سی کھجوریں تھوڑا سا پانی۔ سیدہ ہاجرہ کہنے لگی کہ ہمیں آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ چپ رہے، تھوڑا سا آگے بڑھے، کہا اچھا یہ تو بتا دیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سیدہ کہنے لگی اگر رب کا حکم ہے تو رب مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی۔ کہا یا اللہ تجھ پہ کوئی شکایت نہیں، تیرا جب تک حکم تھا ہم ملک شام میں رہے، تیرا اب حکم ہے ہم وادی مکہ میں رہیں، یا اللہ ہم اس پہ بھی راضی ہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں ہوں۔ ایکسپٹ ہی یہی ہے۔ وہی آئی نا جناب داؤد کو، کہا داؤد ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ایک تیرا ارادہ ہے ایک میرا ارادہ ہے، ایک تیری منشا ایک میری منشا ہے۔ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے نا، بس ہوگا دل ہی نہیں کرتا صبح فجر کی نماز پڑھنے کا، بندے کا دل کر رہا ہے سونا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میری کیا مرضی ہے نماز پڑھو۔ دل کر رہا ہوتا ہے زور کی نماز نہیں پڑھنی، یہ میری مرضی ہے، لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے نماز پڑھو۔ میرا دل کر رہا ہے روزہ نہیں رکھنا، لیکن رب کی مرضی ہے روزہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد کو کہا گیا اے میرے نبی ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے، لیکن ہوگا وہی جو میری مرضی ہے۔ اگر تو نے وہ کیا جو میری مرضی ہے تو فرمایا کامیاب کر دوں گا تجھے اس میں کہ جو تیری مرضی ہے، جو تیری مرضی ہے، جو تیری رضا ہے، جو تیری منشا ہے۔ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہ بھی علماء بطور مبالغہ کے استعمال کرتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو فرمایا جو اگر میری رضا میں جائے گا تو میں تجھے تیری رضا کے اندر کامیاب فرما دوں گا، اور آگے فرمایا اگر تو نے وہ کیا جو میری مرضی ہے اس کے خلاف کیا، فرمایا تھکا دوں گا تمہیں اس میں جو تیری مرضی ہے، جو تیری رضا ہے، جس کو تو کرنا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا ہوگا وہی جو میں رب ذوالجلال کی مرضی ہے۔ فرعون آیا نا، فرعون کتنی خدائی کے دعوے کیے، کیا کچھ نہیں کیا۔ جب ایک غوطہ آیا نا، کہا میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا۔ فرعون جیسے ایک غوطے کی مار ہیں، ایک غوطے کی مار ہیں، تو وہ مان گیا۔ تو مطلب رضائے خدا بندی پہ اپنی ذات کو قربان کر دینا، یہی تو اصل ایمان ہے، یہی تو اصل بندگی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کوئی جو ہے وہ ریکویسٹ نہیں کی، کوئی مطلب وبیلا نہیں مچایا۔ بڑا طویل واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر حکم آیا، کہا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ 8ویں کو خواب آیا اور سارا دن سوچتے رہے، یا اللہ 86 سال کی عمر میں تو نے دیا، بڑی تڑپ سے لیا تھا، دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا، بڑے سجدے کیے، اللہ کتنی دعائیں مانگی ہے، جس کی اولاد نہیں اس سے پوچھو اولاد کا درد کیا ہے، تڑپ کیا ہے۔ کہا یا اللہ کتنا اوکھا تو نے دیا، کتنے سجدے کیے، کتنا کچھ کیا، سارا دن سوچتے رہے۔ اس لیے اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، سوچو بتاعت کا دن۔ 9ویں ذی الحجہ کو پھر خواب آیا، کہا ابراہیم تجھے کہا تھا نا بیٹے کو ذبح کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس دن کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن آپ نے پکا ارادہ کر لیا، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، پہچاننے کا دن۔ 10ویں ذی الحجہ کو پھر خواب آیا، آپ نے جناب اپنے بیٹے کے پاس گئے اور اس کو لے کر کے نکل پڑے۔ اس دن چونکہ قربانی ہوئی اس لیے اس دن کو یوم الذبیحہ کہا جاتا ہے۔ نکل پڑے جی، جس وادی میں حکم دیا گیا تھا کہ قربانی کرنی ہے۔ اب یہ جا رہے ہیں،
شیطان مردود حضرت حاجرہ کے پاس گیا، کہا تجھے ایک ہی بیٹا ملا ہے اور کتنی تڑپ سے تو نے لیا ہے، وہ ابراہیم قربان کرنے جا رہا ہے۔ کہ بدبخت کوئی بیٹوں کو بھی ذبح کرتا ہے، مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کوئی اپنے بیٹے کو ہی مطلب کاٹ دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ باپ بیٹے کو تو تھوڑی سی تکلیف ہو تو باپ تڑپ جاتا ہے، اسے روٹی نہیں اچھی لگتی، بیٹے کو بخار ہو تو باپ مطلب کبھی اس ہاسپٹل میں جا رہا ہے، کبھی اس ہاسپٹل میں جا رہا ہے، مطلب مسلسل چل رہا ہوتا ہے، تو بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ اپنے مالک کی مرضی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ سیدہ حاجرہ کے لفظ سنیے گا، سیدہ حاجرہ فرمانے لگی بدبخت مجھے شیطان لگتا ہے، فرمایا یہ تو ایک اسماعیل ہے، رب کعبہ کی قسم اگر میرا رب مجھے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں بلکہ لاکھوں بھی اسماعیل عطا کرے، ایک ایک کر کے میں اس رب ذوالجلال کی مرضی پہ قربان کرتی چلی جاؤں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ خلافت نعرہ حیدری۔ یہ سفر ہے کوئے جانا ہیں قدم قدم بلائیں، یہ سفر ہے کوئے جانا ہیں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ کلمہ پڑھ لیا تو جناب مولانا کہتے ہیں وہ جو بس جی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اور یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا اس سے آگے چلیے کہ جب وہاں سے مردود ہوا تو حضرت اسماعیل کے پاس آیا، کہا پتہ کہاں لے کے جا رہا ہے تمہارا باپ؟ کہا ہم تو لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ کہا لکڑیاں کو نہیں لینے جا رہا، تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا نہیں، دیکھتے نہیں میرا باپ مجھے دیکھتا ہے تو آنکھیں چمکنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں چمکنے لگ جاتی ہے، سینے میں ٹھنڈ اترتی ہے، میرے دل کے میرے باپ کے سینے میں محبت کے قافلے اترتے ہیں، تو کیسے کہہ سکتا ہے مجھے قربان کرنے جا رہا ہے؟ کہا وہ سمجھتے ہیں اللہ کی مرضی ہے۔ تو کہا اگر رب اس بات پہ راضی ہے نا اسماعیل کا گلا کاٹنے پہ، کہا میں اس پہ راضی ہوں۔ پھر وہ مردود جناب ابراہیم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام سے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، اللہ کی قسم ابراہیم، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو جناب ان کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ 7 کنکر اٹھائے، پہلے عقبے کے پاس پہنچے تھے اسے مارے اور وہ بھاگ گیا بدبخت۔ پھر دوسرے جمرے کے پاس وہ پہنچے تو حضرت جبرائیل نے 7 کنکر تھمائے، کہا اسے مارو، اس کو پھر مارے، پھر آگے پھر آ گیا، پھر 7 کنکر مزید مارے گئے۔ اور حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو یہ حکم ہے کہ جناب ابراہیم کی اس ادا کو ادا نہیں نہ کرو گے عمرہ نہیں قبول کروں گا، عمرہ نہیں قبول کروں گا۔ حضرت حاجرہ دوڑی تھی نا، کہا یہ دوڑ نہیں کرو گے نا؟ ویسے تو بندہ مطلب ذہن ہی نہیں مانتا، بندہ دوڑ رہا ہے، کام کیا ہے؟ دوڑ رہا ہے، ادھر سے تھوڑا سا ایسا گیا واپسی تیزی کے ساتھ آئے، پھر ایسا گیا پھر واپسی کے ساتھ تیزی کے ساتھ آئے۔ کیوں جی؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے اپنی رضا کو میری رضا میں چھپا دیا، اپنا سب کچھ میری بارگاہ میں قربان کر دیا، اپنی تمناؤں کو میری بارگاہ میں قربان کر دیا۔ تو کہا مجھے کبریائی کی قسم جب تک حاجی میری اس بندی کا عمل نہیں کریں گے اور اس بندے کا عمل نہیں کریں گے، جناب ابراہیم کا عمل نہیں پورا کریں گے، تب تک ان کے عمرے اور حج کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اللہ اکبر، ان کو لٹانے سے پہلے حضرت ابراہیم کہنے لگے، اس جو مکالمہ ہوا نا، اس مکالمے کو میرے رب نے قرآن میں بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ کہا اے میرے بیٹے میں نے نا خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو کیا کہتا ہے، مطلب کیا کروں؟ آگے بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ میں حیران ہو گیا، یہاں پہ پہنچا نا مجھے وہ اقبال کا شعر بھی یاد آیا، اس نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یک مکتب کی کرامت تھی۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ رب کا فضل تھا یا تربیت حاجرہ تھی، رب کا فضل تھا یا تربیت ابراہیم تھی، حیران ہو گئے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، باپ کہہ رہا ذبح کرنا ہے، آگے سے کیا کہا؟ آگے سے کیا کہا؟ کعبہ۔ اچھا یہاں پہ اذباح کا لفظ بھی استعمال کر دیا گیا۔ اچھا یہاں پہ اذباح کا لفظ بھی استعمال کر دیا جاتا تو اوکے تھا، اور علماء فرماتے ہیں یہاں پہ چپ بھی چل جانی تھی،
मतलब हजरत इस्माइल चुप कर जाते हैं ना, इसका मतलब भी हाँ होती है, इसका मतलब भी हाँ होती है, लेकिन चुप नहीं रहे। क्यों? कल का मुअर्रिख उठ करके ये ना लिख दे कि बाप की मर्जी थी, बेटा पीछे हट गया, बाप चाहता था कुर्बान करने को, बेटा डर गया, रब की मर्जी थी, लेकिन इस्माइल रब का नबी होने के बावजूद पीछे हट गया। जनाब इब्राहिम के बेटे जनाब इस्माइल ने क्या खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए। उलमा भी कलम यहाँ पे रोक के सोचते हैं क्या कि इस बाह के लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं किए। बाप ने कहा बेटा मैं तुझे ज़बह करना चाहता हूँ, ये कह देते अब्बा ज़बह कर लीजिए, कर लीजिए। अच्छा अम्मा ने कैसी तरबियत की थी। अच्छा इससे अगले लफ्ज काला या बतिफ़अल मा तुमर, क्या फरमाया? कहा ए अब्बा ये इस्माइल खड़ा है, ये इस्माइल की आंखें हैं, ये इस्माइल के कान हैं, ये इस्माइल के हाथ हैं, ये इस्माइल का दिल है, ये इस्माइल का वजूद है। कहा आप ज़बह की बात कर रहे हैं, या अबा तिफ़अल, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये वजूद आपके सामने है, ये आंखें आपके सामने हैं, पूरा सर सामने है। कहा सिर्फ ज़बह नहीं, जो करना है, जहां जहां से काटना है, ये इस्माइल पीछे नहीं हटेगा। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा इस्माइल को आप सब्र करने वालों में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से। अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज को सोच रहा था कि हमारे यहाँ थोड़ी सी चपकलिश हो जाए तो मियाँ बीवी बस औकात जो है वो जुदा हो जाते हैं और जो है वो ज़ौजा घर चली जाती हैं, और औलाद अगर हुई हो तो वो माँ बच्चे की तरबियत कैसी करती है ये मैं और आप बखूबी समझते हैं। या बाप के पास बच्चा रह जाए तो कैसी जो है वो गलत फहमियाँ उसके जीने में डाली जाती हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ यार उस माई के जो है वो कमाल पे, उसकी तरबियत पे। मतलब पानी भी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, वहाँ छोड़ने का सीधा सीधा मतलब भला क्या था? मौत थी, क्योंकि जंगली जानवर वहाँ रहते थे, कुछ भी नहीं था, छोड़ के आ गए। एक शिकवा नहीं किया, एक शिकवा नहीं किया। कहा या बतिफ़अल मा तुमर, कहा जो करना कर लीजिए। अल्लाह अकबर। बड़ा तवील वाक़या है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो वो जनाब उनको लिटाने लगे जनाब इस्माइल को, तो उन्होंने कहा हुजूर मेरी एक दो गुजारिशात हैं, वो ये कि जब आप मुझे ज़बह करने लगे ना मेरे हाथ जो हैं वो बांध देने। क्यों जी? जब वो गला कटेगा ना, बस औकात इंसान है तो हो सकता है कि वो मैं तड़पूं और आपको रहम आ जाए और आप अल्लाह के हुक्म में कहीं ताख़ीर न कर दें, तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा बांध लें। और दूसरा ये कि अपनी आंखों पे पट्टी, बाज़ कहते हैं पट्टी और बाज़ उलमा ने लिखा कि मुझे उल्टा लिटा दीजिएगा कहीं मेरे चेहरे पे नज़र ना आ जाए। तीसरा ये कि अपने कपड़ों को मेरे खून के छींटों से बचा के रखिएगा, कहीं अम्मा पूछ ही ना ले कि मेरे बेटे को किधर कर आए हो। तीसरा यह कि हो सके तो मेरा ये कमीज़ मेरी अम्मा को दे दीजिएगा, चलें उम्र गुजार लेगी बेचारी। अल्लाह अकबर। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कमाल का बेटा है, रब के जो है वो हुक्म में मेरी कैसी मुआवनत कर रहा है। तो अब बाप ने जो है वो उल्टा लिटा दिया, अब छुरी चलाने लगे। छुरी चलाते हैं, छुरी चलती कोई नहीं, फिर चलाते हैं, छुरी चलती कोई नहीं, फिर चलाते हैं, छुरी चलती कोई नहीं। बड़े हैरान हैं कि छुरी का काम तो काटना था, काट क्यों नहीं रही, क्यों नहीं काट रही? वजह किसी को पता है? जनाब जिब्राइल ने बताई। क्या बताई? सरकार ने पूछा था ना कभी नीचे आते हुए कभी तकलीफ भी हुई है, मतलब मुशक्कत भी हुई है? कहा हाँ, 4 मौक़ों पे बड़ा मुझे मुश्किल मरहला पेश आया। वो कौन सा? का जब उधर से नमरूदियों ने जो है मुझे मेरे इब्राहीम को जो है वो मंजनीक के अंदर डाल के छोड़ दिया था और हजरत इब्राहीम आग में गिरने वाले थे, मैं अर्श के नीचे था। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहीम का एक बाल भी नहीं जलना चाहिए। कहा कितना औखा मरहला है, अर्श के नीचे था, इधर से छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। मतलब 1 सेकंड की बात है, हम जैसा होता तो कितने घंटे लग जाते, लेकिन वो नूरियों का सरदार था। कहा बड़ी जल्दी आया, बड़ी जल्दी आया। आकर के जनाबे इब्राहीम को जो है वो फूलों के अंदर बिठाया और मैंने कहा कोई आपको मेरी मदद की जो है ज़रूरत है? कहा नहीं, आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। कहा फिर भी आग के अंदर बैठे हैं? कहा नहीं, जिसने मुझे यहाँ पहुँचाया है तो वो मेरी सारी मर्जियों को जान रहा है।
دوسرا موقع جہاں مجھے تکلیف ہوئی وہ یہ کہ جب حضرت اسماعیل کے گردن پہ چھری پھیری جا رہی تھی، تب بھی میں عرش کے نیچے تھا. میرے رب نے فرمایا اسماعیل اپنی جوانی کو میری ذات پہ قربان کر رہا ہے. عمر کتنی تھی جی؟ 7 سال. بعض مورخین نے 12 سال لکھی ہے. مجھے بتائیں 7 سال کا بچہ ہو، اسے تو سیدھا بولنا نہیں آتا، اتنی سونی گفتگو کرے اور وہ کہے جی نہیں آپ مجھے ذبح کر دیجئے، تو کہا اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کٹنا چاہیے. کہا کہ میں عرش کے نیچے تھا، میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ پہنچا اور جناب اسماعیل کی جگہ پہ میں نے جنتی ذبیحہ رکھا، اس کو پھر کاٹا گیا. اور تیسرا موقع جہاں مجھے جلدی آنا پڑا، یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. مجھے حکم ملا کہ میرے یوسف کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کہا نیچے پہنچنے سے پہلے میں نے کوئی چیز لی اور اس کے اوپر جناب یوسف کو بحفاظت رکھ دیا. اور تیسرا موقع، محبوب جب آپ کے جو ہے وہ دندان شہید ہوئے تھے احد والے دن، تو رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کے یہ جو خون کے قطرے ہیں یہ زمین پہ نہ گرنے پائیں، وگرنہ زمین پہ کبھی سبزہ نہیں اگاؤں گا. بڑے بڑے مورخین نے لکھا، اسماعیل حقی جیسوں نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا جناب جبرائیل کو اگر میرے محبوب کے خون کے یہ قطرے زمین پہ گر گئے تو میں سبزہ کوئی نہیں اگاؤں گا. کہتے ہیں بڑی قوت کے ساتھ میں پہنچا اور میں نے آپ کے جو ہے وہ خون کو لیا اور اوپر کی طرف اچھال دیا. تو خیر جب جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، کٹ نہیں رہا، تو اس کے بعد آواز آئی، جناب جبرائیل مسکرا رہے ہیں. کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد جناب ابراہیم کہنے لگے کہ جناب جبرائیل کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی شانیں ہیں، اللہ کی کبریائی ہے. اس کے بعد جناب اسماعیل کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاں اس رب کا شکریہ کہ جس نے میری جان بچا دی. اور ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر وہ بیٹا ذبح ہو جاتا تو آج بیٹے ذبح کرنے پڑتے، اور یہاں تو قربانیاں کرنا بڑا اوکھا ہو جاتا ہے. وہ جی 25,000 لگ جاتا ہے، وہ بس اوقات پورا سال بکرا پالتے ہیں، وہ جی 70,000 دا بیچ دیا، 10,000 دا حصہ رکھ لینا، وہ 7 کلو گوشت آنا ہے، وہ کوئی نہیں جی حصہ تے ہو گیا، قربانی تے ہو گئی. ہمارا یہ مطلب انداز ہے. جبکہ وہ بیٹا ذبح ہوا، بیٹا ذبح ہو جاتا تو یہاں کون کرتا؟ یہاں تو اوجری والا مسئلہ کوئی نہیں مان رہا. اچھا بتایا گیا حضور اللہ پاک نے کیڑے سونے حصے دیتے ہیں جناب، رانہ رکھیاں، دل رکھیا، کلیجیاں رکھیاں، کیا چیزیں، اس پہ کوئی نہیں، اس کو کھاتے ہی کوئی نہیں. سب سے پہلے ہر بندے کی نظر اسی اوجری پہ ہوتی ہے، ہر بندہ اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی پھینک نہ دے، کوئی پھینک نہ دے، اس کو صاف کرنا ڈیوٹی. اچھا ذبح سے پہلے ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اس کو پھینکنا کوئی نہیں، تو نے صاف کرنی ہے. اور کہاں جا کے کرنی ہے، ساری جگہ اور لوکیشن بتا دی جاتی ہے، وہاں جا کے جو ہے وہ صفائی کا انتظام ہونا. میں انصاف سے پوچھتا ہوں، عقلی بات کرنے لگا. گوشت کی ایک بوٹی تھوڑی دیر کے لیے، میں گھنٹے کی بات ہی نہیں کر رہا، صرف 1 سیکنڈ وہ جو گوبر ہوتی ہے او دے اندر رکھو. تو میں کہ جو مائی دا دودھ پیتا ہی تے کھا کے بھی کہا اور نہیں جی یہ تے گابر رکھی ہوئی ہے، ایک ہی میں کھا سکنا، پلیت ہو گئی ہے. تو میں کہا پلیت ہو گئی ہے تے جے دے وچ 1 مہینہ نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، پورا سال گندگی رہی ہے، انہوں کی میں چاس لے کے کھا رہے ہیں. مطلب شریعت کہہ رہی ہے نہیں کھانا تو نہیں کھانا. اس کے علاوہ کتنے اعضاء جن کا میں نام نہیں لے سکتا تو وہ بھی نہیں پھینکے جاتے، کھاتے ہیں، مزے کے ساتھ کھاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جی مولوی صاحب، وہ ادھروں میں پوچھ کے آیا جی، انہوں نے وہ کہا جی ہاں ٹھیک ہے جائز ہے، ہاں جائز ہے، وہ ادھروں پوچھ کے آیا سی، ہاں. تو اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب کمزوریاں بس اوقات پائی جاتی ہیں. اور دوسرا اللہ دا شکر ہے، میں تو شکر ہی کروں گا کہ کوئی بجلی گئی ہے تے گوشت باہر نکل آئے فریجاں چوں تے وہ خود بھی کھا رہے ہیں تے غریباں بھی کھلائے جا رہے ہیں، کتے خراب نہ ہو جائیں. وگرنہ فون آندے جی اور جی محرم میں ایک گوشت کھادا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ میں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، اگلے محرم میں بھی
کھادا جا سکتا ہے جے فریج وچ اتنی کیپیسٹی ہے 5 سالاں تو بعد بھی جے نہیں ترکا نہ تے کھا سکنے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تینوں کہیں آکھیا کہ اگلے محرم تک یا اگلے مہینے تک سارے جانور مار مک ویسے گوشت مک ویسی تے سارا کچھ برباد ہو ویسی تے جے تیرا دل کر پیا کھاون دا تے تو کتھوں لئی سے ہیں بھائی. اللہ کا پورا نظام ہے، جانور ختم ہی نہیں ہو رہے، لوگ کاٹ رہے ہیں، اس کے بعد نئی نسل تیار ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. تو کوشش کریں، بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں اگلے دن ان کے گھر گوشت نہیں ہوتا. اور بڑی سمپلی سی ریکویسٹ کروں گا، قربانی اگلے سال بھی اللہ کرے موقع ہمیں ملے تو انہی کو دی جائے کہ جن کے گھر نہیں ہیں. بس اوقات ہم کہتے او دے گھر نہ دیتی تھی، او کی آکسی اسی تے گلنا ہے. ہاں مطلب کاٹن کو دی جا رہی ہوتی ہے، اے بوٹیاں کاٹن نو، اے بوٹیاں مربیاں نو، اے بوٹیاں جناب کار نو، اے بوٹی فلان ہوں. ہاں سیدھی سی بات ہے. وہ ایک دعوت میں بندہ گیا نا، مجھے وہ ایک عالم صاحب سنا رہے تھے، تو بڑے میرج ہال ہوتے ہیں تو اس میں انٹریاں بسوں کا نہیں ملتی، تو وہ انٹر ہونے لگے تو ان کو وہ بہت بڑی پوسٹ پہ تھے لیکن سادہ بندے تھے. جیسے ہی وہ ڈیوٹی ختم کی تو کہا ولیمے پہ ہو آتا ہوں. ان کو اندر آنے ہی کوئی نہیں دیا. کہا تم مطلب ایڈی وڈی شادی ہے، پروٹوکول ہے، تو تم مطلب یتیم جہاں لگنا ہے، تم کی میں اندر آ سکنا ہے. خیر وہ گئے تو کاٹن کوٹن ڈال کے آ گئے تو آ کے جناب اندر ملے. جب کھانے کی باری آئی تو انہوں نے یوں کف نکال لیے اور یوں اندر ڈبونا شروع کر دیا. تو میزبان کہتے ہیں حضور کی ہو گیا، ایک کھانا لی چیز ہے لانا لی نہیں. اس نے کہا نہیں مجھے تو عزت دی نہیں گئی، عزت تو کاٹن کو دی گئی ہے، عزت تو جوتوں کو دی گئی ہے، تو لہذا جوتوں کو کھانا چاہیے نا، تو لہذا کاٹن کو کھانا چاہیے، میں کیوں کھاؤں؟ یہ حالت ہے نا. تو بس اوقات ہمارا یہ چکر چل رہا ہوتا ہے. رضا کی بات ہے، دیکھیں نہیں رضا کی بات ہے، پوری قربانی کا سٹرکچر رضا پہ کھڑا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں. کون یار آج کے دور میں 50 ہزار کا بکرا بیچتے نہیں ہیں، قربانی کر دیتے ہیں. رضا ہے نا، رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا. لیکن اس میں تھوڑی سی مزید شفقت یہ کہ جو ہے وہ جن کے گھر ہیں دینا ناجائز نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں دینا ناجائز نہیں ہے. آپ پورا بکرا اٹھا کے کسی مربے والے کے گھر میں، کوٹھی والے کے گھر میں، کار والے کے گھر میں دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ پورا بکرا گھر میں رکھ لیں، مسئلہ کوئی نہیں، کوئی شریعت کلام نہیں کرتی. لیکن مسئلہ کیا ہے جی؟ رضا والا مسئلہ ہے، رضا والا مسئلہ ہے نا. تو رضا اسی میں ہے کہ جن کے دیکھیں گے قربانی والے دن بھی اگر غریب کے گھر میں دال پکے تو پھر رب کی لعنتیں نہیں برسیں گی تو اور کیا برسیں گی. تو کوشش کریں غریبوں کو دیں. اور اس میں بھی جس غریب کے گھر میں زیادہ افراد ہیں اس کو زیادہ دیں، اور جس کے گھر میں ایک بندہ ہے تو اس کو تھوڑا دیں. اور یوں اگر ہر بندہ کرے گا تو اللہ کے فضل سے ہمارے گھروں کی بنسبت غریبوں کے گھروں میں زیادہ اکٹھا ہو جائے گا. اور وہ دعائیں کریں گے کہ پورا سال تو نہیں کھایا، چلیں اب تو بچے خوشی کے ساتھ کھا رہے ہیں. تو یہ قربانی کا جو ہے وہ مفہوم، اس کو سمجھیں اور اس کی روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں تو بس آپ کو سبق سنا رہا تھا. عزیزم تشریف لا چکے ہیں تو یہ انشاءاللہ خطاب کریں گے اور بڑی محبت کے ساتھ جو ہے یہ کریں گے. یہ انہوں نے بھی مفتی کہہ دیا تو مفتی میں کوئی نہیں ہوں بھائی، عالم بھی نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے، ابھی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ مجھے پرچی آئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انگوٹھے چومنے کا مسئلہ. دیکھیں جی میں کلام تو کوئی نہیں ہے، جو چومتا چومے، نہیں چومتا نہ چومے، ٹھیک ہے. اس پہ کوئی مطلب جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں، بحث ہے ہی کوئی نہیں. کوئی ختم دلواتا ہے دلوائے، نہیں دلواتا نہ دلوائے. وہ بولے شاہ فرمایا کرتے تھے فرض بلائی بیٹھے ہوتے، نفلہ نیتی جاندے ہو، فرض آتے کوئی نہیں ہے. وہ غسل کے فرائض پوچھ لینا نہیں آتے ہوتے، اور دیگر مسائل پوچھ لیں، ضروری مسائل نہیں آتے، پاکی پلیتی کے مسائل نہیں آتے. وہ جی چٹی داڑھی ہو گئی میں کیویں سکھاں تے قبر ون کے پتہ راتی پتہ لگا کہ نہیں. ہوا دا تیلا کوئی نہیں، سارے کوئی پٹھیاں گیا ودا تے کوئی چھتاں تے چڑھیا ودا ہے، لیکن قبر کے اندر کوئی بھاگنا نہیں ہوگا. تھوڑی سی 2 گز کا ٹکڑا ہوگا، اس میں آپ نے رہنا ہے. اور اوپر کتنا جو ہے وہ آج کی بہن کو جو ہے وہ
تھوڑا سا دوپٹہ بھی چبھ رہا ہوتا ہے، اس کو جب 5 کپڑے اوپر سے جو ہے وہ ڈالے جائیں گے اور اس کو کس کے باندھا جائے گا اور 2 گز کے اندر اترنا پڑے گا، اور تب پتا چلے گا کہ گرمی کسے کہتے ہیں اور دیگر معاملات کسے کہتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں اپنے معاملات کو۔ یہ انگوٹھے چومنا کسی کو ہم نے چھیڑنا نہیں، لیکن جو اس کو غلط کہے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا کمینہ بندہ ہے۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ ہو جی مولانا میں نے تو چونکہ ایسے ہے تو چنانچہ ایسے ہے تو جی میں نے بھی تو پڑھا ہے۔ میں کہ نسل مکی پڑھے ہی لیکن بندیاں پڑھے ہیں، تیری تے ماں بھی انگوٹھے چم دی ہے، تیرا پیو بھی چم دا ہے، تیرے دادے پردادے سارے چم دے ہیں۔ او جی ان کو چونکہ علم نہیں نہ تھا، میں کہ واقعی علم کوئی نہ ہے۔ سارے واضح کر دے قرآن پاک دے تو پڑھے جائے اردو نہیں، درود شریف چومنے چاہیے، یہ چیز واضح، ہاں یہ چیز واضح درود شریف۔ اللہ اکبر، کہاں بات میں عرض کر رہا ہوں کہاں پہ تھا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر، تھوڑا ہے موسم ہی خراب ہے۔ نعرہ حیدری۔ یا اچھا ختم شریف دی گل ہوندی پئی ہے نا قرآن دے وچ۔ جی 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 وہ میں بات کمپلیٹ کر میں عرض کرتا ہوں تو وہ جناب جی میں عرض کرتا ہوں، میں کہنا تسی تقریر کر لو، میں عرض کر رہا ہوں نا، میں نے پہلے کہا ہے میں طالب علم، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہر بندے سے ہو جاتی ہیں، یہ تو ایکسیپٹ ہے، جب بھی کوئی جاتا ہے تو پہلے معذرت کر کے جاتا ہے، کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اس کی تلافی کر لیں، تو کہ ہم اڑنے والے لوگ نہیں ہیں بھائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتا جی وہ چونکہ ایسے ہے تو چنانچہ ایسے ہے، وہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ میں کہا واقعی معلوم کوئی نہ، جو انہوں نے پتہ ہوندہ تیرے جے خبیث جمع نہ آنا تو انہوں تیرے جے خبیث جمنا ہی کوئی نہ، انہوں نے کوئی نہیں پتہ، واقعی کوئی نہیں پتہ، تو لہٰذا انگوٹھے چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ مسئلہ دوران ختم چونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو قرآن کی آیت میں جب رسول اللہ کا نام آ جائے تو تب علماء منع کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن ہے نا بھائی، یہ سنیوں کے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے ہم پڑھتے ہیں، ہم 24 گھنٹے پڑھتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہماری پہچان ہے درود پڑھنا، لیکن جب قرآن پڑھا جائے تو تب میں سنیوں کیا پوری دنیا کو حکم ہے کہ جب رب کا قرآن پڑھا جائے تو تب بھلے چونکہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو تب حضور کا بھی نام آئے تو دل میں پڑھ سکتے ہیں، زبان سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اور انگوٹھے چومنا یہ تو میں کہتا ہوں چومنے کیا انی پا کے چومنے چاہیے، ہاں بالکل چومنے، حضور کا نام آئے تو عقیدت کے ساتھ اینک ڈالی ہوئی نا یوں رکھ دیں صلی اللہ علیہ محمد، این کر کے چومنے عقیدت دے نال، این تھوڑا جا جھک بھی جانا ہے۔ تو جو انگوٹھے چومنے میں کوئی حرج نہیں، انگوٹھے چومنے ہیں، اور جب بھی حضور کا نام آئے آپ لیں یا کسی سے سنیں تو حضور کے نام پہ انگوٹھے ہم نے چومنے ہیں۔ لیکن جو میں نے مسئلہ بیان کیا وہ یہ کہ دوران جو ہے وہ ختم جب وہ آیت پڑھی جاتی ہے تو تب انگوٹھے چومنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک کام ہے، مطلب انگوٹھے چومنا ایک کام ہے، اور دوران قرآن کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کرنے کی کوشش کی اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے